بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی تو کیا اس کے بعد ان کی زندگی ختم ہو گئی؟ نہیں، اب ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام اور ان کی اولاد کو زمین پر زندگی گزارنے کا مقصد بھی بتایا اور کامیابی کا راستہ بھی واضح کر دیا۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 38 کا مطالعہ کریں گے، جو پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کا ابدی پیغام ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، ہم نے فرمایا تم سب یہاں سے نیچے اتر جاؤ، پھر جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو زمین پر بھیجنے کے ساتھ ہی انہیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ وعدہ فرمایا کہ وہ اپنی طرف سے ہدایت بھی بھیجے گا۔ یہ ہدایت کیا ہے؟ یہی اللہ کی کتابیں، اس کے انبیاء اور آخر میں نازل ہونے والا قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ انسان اپنی عقل سے بہت کچھ جان سکتا ہے، لیکن وہ یہ خود طے نہیں کر سکتا کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کا سلسلہ قائم فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس ہدایت میں تمام آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء کرام شامل ہے، اور ان سب کا آخری اور مکمل سرچشمہ قرآن مجید ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو دو راستے دکھا دیے، ایک راستہ ہدایت کا ہے اور دوسرا راستہ گمراہی کا۔ انسان کو اختیار دیا گیا کہ وہ جس راستے کو چاہے اختیار کرے، لیکن انجام دونوں کا مختلف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مومن کو دنیا میں کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے انجام کا خوف اس سے دور کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرمائے گا، قیامت کے دن وہ امن میں ہوگا، جنت کی خوشخبری اس کے غم ختم کر دے گی۔ قرآن کی دوسری آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے یہی بشارت دی ہے۔ زمین پر بھیجنا سزا نہیں بلکہ ایک امتحان کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، اختیار دیا، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی، اور پھر فرمایا اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم ہدایت قبول کرتے ہو یا اسے چھوڑ دیتے ہو۔ اسی انتخاب کی بنیاد پر آخرت میں جزا یا سزا ہوگی۔ اس آیت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ قرآن اور سنت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ کامیابی کا راستہ اللہ کی ہدایت کی پیروی میں ہے، صرف خواہشات کی پیروی میں نہیں۔ مومن کا اصل اطمینان اللہ پر ایمان، اس کی اطاعت میں ہے۔ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ آج انسان معلومات کے سمندر میں رہتا ہے، لیکن معلومات اور ہدایت ایک چیز نہیں ہے۔ کسی کے پاس ڈگریاں ہو سکتی ہیں، دولت ہو سکتی ہیں، شہرت ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی زندگی قرآن اور سنت سے خالی ہو تو وہ حقیقی ہدایت سے محروم رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی وہی ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس لیے ہمیں روزانہ قرآن پڑھنا، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر آنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک عظیم امید بھی دی، ہدایت ہمیشہ موجود رہے گی۔ اب کامیابی اس شخص کی ہے جو اس ہدایت کو دل سے قبول کرے اور اس پر عمل کرے۔ اگلے حصے میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 کی تفصیلی تفسیر بیان کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے انجام کا ذکر فرماتا ہے جو اس کی آیت کو جھٹلاتے ہیں اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔